الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. البيان الثاني وهو بيان الكتاب بالسنة. قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم للكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وقال: ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة، ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء غسل الوجه. غسل الوجه والأعضاء مرة واحتمل ما هو أكثر منها، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة وتوضأ ثلاثا، ودل على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ وأن أقل عدد الغسل واحدة، وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار. دلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء 3 أحجار، ودل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون منه وضوء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم بیان کے اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. تو بیان کا دوسرا قسم بیان الکتاب بالسنہ، یعنی قرآن کریم کے کوئی آیات یا کوئی حکم مجمل ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے وضاحت کی ہے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے: فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن، کہ 4 اعضاء ہے اور 4 اعضاء میں سے کچھ کا دھونا ہے اور کچھ کا مسح کرنا ہے، لیکن اس میں عدد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے بار دھونا ہے. تو یہ کس نے بیان کیا ہے؟ سنت میں بیان ہے کہ کم از کم 1 مرتبہ دھونا ہے. تو 1 مرتبہ دھونا کافی ہے، اور زیادہ سے زیادہ کتنے بار دھونا ہے؟ 3 بار دھونا ہے. تو اسی طرح قرآن کریم کی اس آیات میں اغسلوا میں اجمال ہے. فاغسلوا وجوہکم، کتنے بار چہرے کو دھونا ہے؟ تو اس میں اجمال موجود ہے، وضاحت حدیث میں آئے ہے. پھر کہتے ہیں کہ دلت السنہ علی انہ یجزئ فی الاستنجاء 3 احجار. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ چہرے کے دھونے سے سٹارٹ لیا ہے، استنجاء کا ذکر تو نہیں ہے. تو اس آیات کے اوپر زیادت پیغمبر علیہ السلام نے کیا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ زیادت یہ بیان کے اقسام میں سے، نس کے اوپر جو زیادت ہے یہ بھی بیان کے اقسام. اچھا، پھر یہاں پر شیخ لکھتے ہیں کہ استنجا میں کم از کم 3 پتھر استعمال کرنا ضروری ہے. 3 پتھر، اور آپ کو پتہ ہے اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے. احناف کہتے ہیں کہ 3 سے کم پتھر استعمال کر سکتے ہیں، اور ان کی دلیل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے مجھ سے کہا 3 پتھر لے کے آؤ، تو مجھے 2 پتھر مل گئے اور 1 مجھے گوبر ملا. تو نبی علیہ السلام نے گوبر کو پھینکا اور کہا کہ انہا رکسن، کہ یہ نجس ہے، تو لہٰذا 2 پتھر سے. تو حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کا جواب یہ دیا، کیونکہ وہ شافعی ہے، شافعی پہ کہتے ہیں کہ کم از کم 3 پتھر ضروری ہے، 3 سے کم نہیں ہے. تو وطر، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وطر کبھی 3 سے شروع ہوتے ہیں. اہل حدیث تو کہتے ہیں نا کہ وطر 1 سے شروع ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر وطر ومن استجمر فلیوتر، وطر کس سے شروع ہوتے؟ 3 سے. تو کبھی وطر 3 سے شروع ہوگا، کم سے نہیں، جیسے اہل حدیث اور شوافی کا مذہب ہے کہ 3 سے کم نہیں استعمال کرنا چاہیے. تو حافظ ابن حجر نے یہ جواب دیا ہے کہ پیغمبر نے ان سے کہا تھا کہ ابغن الثالثہ، کہ 3 پتھر بھی لے کے آؤ. یہ بھی ایک روایت موجود ہے. تو لہٰذا احناف کے اپنے دلائل، شوافی کے اپنے دلائل، تو بہرحال 3 سے کم نہیں استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وَنَهَانَا أَن نَسْتَنْجِئَ بِأَقَلَّ مِنْ 3 أحجار، کہ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں منع کیا ہے کہ 3 سے کم نہیں استعمال کر سکتے. تو بہرحال اس میں دیکھیں، کہتے ہیں ایک تو استنجا کا ذکر نہیں ہے، دوسرا یہ کہ استنجا کے کتنے پتھر استعمال کر سکتے ہیں. جی. ودل النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل، ودل على أن الكعبين غسل. جی. غسل. جی. ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل، لأن الآية تحتمل أن يكون حدين للغسل. اچھا، اس آیات میں ایک اور اجمال یہ ہے کہ ارجلکم میں تو 2 قرات ہیں نا، نصب والے قرات. تو اگر نصب والے قرات ہو تو پھر وجوہکم کے اوپر عاطف ہے جی. اور ارجلکم جو جر والی قرات ہے تو پھر کس کے اوپر عاطف ہے؟ برؤوسکم کے اوپر عاطف ہے. تو اب اس آیات میں اجمال یہ ہے کہ قدموں کو دھوئیں گے یا مسح کریں گے. تو شیعہ تو کہتے ہیں کہ ہم مسح کریں گے، دھوئیں گے نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کبھی دھوئیں گے اور کبھی مسح کریں گے. دونوں ثابت ہے. اگر جرابے وغیرہ ہے تو مسح کریں گے، اگر جرابے نہیں ہے تو دھوئیں گے. تو لہٰذا یہ اجمال کس نے بیان کیا تھا؟ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بیان کیا تھا کہ اس آیت میں جو اجمال ہے نا، ارجلکم میں جو اجمال ہے، تو یہ جی. وأن يكون داخلين في الغسل، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ویل عبداللہ ابن للعقاب عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے ویل للعقاب من النار، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جرابوں کے بغیر قدموں کو دھونا ضروری ہے. جی ویل للعقاب من النار. جی دل علی انہ غسل لا مسح، تو یہ بیان پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے آئے. جی آگے ابھی دیکھیں دوسری آیات میں اجمال موجود ہے. جی میراث کے بارے میں قال اللہ تعالی ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقال ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد یہ فلكم میراث کے الربع بارے مما میں ترك. پوری آیات ہے. اس میں جو اجمال ہے نا من بعد وصیت میں ہے. وصیت سے پتہ چلتا ہے کہ میت اپنے مال میں وصیت کر سکتا ہے، زیادہ بھی کر سکتا ہے اور کم بھی کر سکتا ہے. 1 کروڑ روپے کی وصیت کرے نا تو تب بھی وہ ناپس ہو جائے گی. آیات میں احتمال ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وصیت محدود ہے، ثلث سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے. تو بیان کس کی طرف سے آیا؟ اللہ کے رسول. جی سنت کی طرف سے. تو سنت نے وضاحت کی کہ ہر وصیت نافذ نہیں ہے. تو وہ پڑھے نیچے پڑھے فاستغنی بالتنزیل فی هذا عن خبر غیری. فاستغني بالتنزيل في هذا عن خبر غيره ثم كان لله فيه شرط ثم كان لله فيه شرط ان يكون بعد الوصية والدين فدل الخبر على ألا يجاوز بالوصية الثلث على الا يجاوز بالوصية الثلث، کہ ثلث سے تجاوز نہیں کرنا، ہر وصیت نافذ نہیں ہے. تو قرآن متشابہ ہے یا چونکہ غیر واضح ہے تو حدیث میں اس کی وضاحت موجود ہے. جی آگے پڑھیں گے البیان الثالث، بیان کی تیسری قسم. جی بیان کی تیسری قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں حکم دیتا ہے، پھر حدیث اس چیز کی عادت کی وضاحت کرتی ہے. اور یہ شارح نے کہا تھا کہ امام شافعی یہ جو تیسری قسم ہے نا یہ دوسرے میں داخل کرتے تو ٹھیک تھا، یعنی یہ تیسری قسم کوئی الگ قسم نہیں ہے. اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیان القرآن بالسنہ. تو اس کو الگ قسم کیوں بنائی انہوں نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا اس کا ادراج کر سکتے ہیں. جی باب البيان الثالث قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اس میں اجمال ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز کے لیے ایک خاص وقت ہے. ابھی وہ اوقات کون سے ہے؟ تو عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی حدیث میں ہے کہ وقت الظہر اذا زالت الشمس، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء الى نصف اللیل. یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے. ووقت الفجر من طلوع الفجر الثانی الى طلوع الشمس، یہ ان کی حدیث ہے، صحیح مسلم میں نے آج یہ پڑھا ہے، بلوغ المرام میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ اوقات کنہوں نے بنا. پھر اس میں ضرور اختلاف ہے، عشاء کے ٹائم میں اختلاف ہے کہ عشاء کا ٹائم یہ شفق احمر سے شروع ہوتا ہے یا نہیں. اور اسی طرح جو عصر کے بارے میں اختلاف ہے احناف اور شوافیہ کا کہ مثلین سے شروع ہوتا ہے، جی مثل واحد سے شروع ہوتا ہے. جی تو اس کے بارے میں اختلافات ضرور ہے، لیکن اوقات تو حدیث سے معلوم ہے. اسی طرح فجر کے بارے میں جو اختلاف ہے کہ اندھیرے میں پڑھنی چاہیے، غلس میں پڑھنی چاہیے، یا اسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. احناف کی جو حدیث ہے بالکل صحیح ہے، تو اندھیرے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور روشنی میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جی وقال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال وأتموا الحج نماز پڑھو زکوٰۃ دے دو. ابھی نصاب، ہاں جی یہ کس میں معلوم. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ دیں گے تو اس میں بھی اجمال ہے کہ آج کل اگر کوئی پیسہ دینا چاہتے ہیں تو سونے کے ساتھ میچ کرے گا. اگر سونے کے ساتھ میچ کرے گا تو کم از کم 16 لاکھ نصاب ہے آج کل. اور اگر چاندی کے ساتھ میچ کرے گا تو 1,60,000. تو کس کے ساتھ میچ کرے گا؟ یہ ساری مجمل چیزیں ہیں، اجتہاد کے حوالے کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ علماء اجتہاد کرے اور کہ کس کے ساتھ اس کو میچ کرنا ہے. جی ثم بين على لسان الرسول عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها وعدد الزكاة ومواقيتها وكيف عمل الحج والعمرة واتم الحج والعمرة للہ. یہ آیات بھی مجمل ہے. حج کیسے ادا کرنا ہے؟ حج تو ارادے کو کہا جاتا ہے نا، تو اصطلاحی معنی بھی پیغمبر علیہ السلام نے واضح کیا. وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتتفق ولهذا أشياء كثيرة أشباه كثيرة في القرآن والسنة. اس کے بعد انشاءاللہ بیان رابع کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ بیان کے 6 اقسام میں سے 3 اقسام تو ہو گئے، اور ہم نے کہا کہ تیسرے دوسرے میں داخل کر سکتے ہیں. بیان القرآن بالقرآن، دوسرا بیان القرآن بالسنہ، اور تیسرا وہی ہے جو
مجتہدین کے حوالے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہم پڑھیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین.